امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی انتہائی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ امریکی حملوں اور فوجی جھڑپوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز سے تمام جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے امریکی حملے کے جواب میں بحرین میں 5ویں امریکی نیول بیس اور کویت میں امریکی اڈے سمیت 18 اہداف کو نشانہ بنایا۔ عراقی شہر اربیل میں بھی امریکی اڈے پر میزائل داغے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایران پر حملے مکمل کرنے کا اعلان۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائی کے دوران ایران کی فوجی نگرانی کی صلاحیتوں، مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں امریکی مرین کور، فضائیہ اور بحریہ نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ ایران کے صوبہ فارس، مغربی تہران، بندر عباس، ایران کے شہر مناب، سرخ، قشم اور ہنگماور جزیرہ کیش میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ ایرانی بندرگاہ گرگان میں بھی دھماکے ہوئے۔ کارروائی کا ہدف وہ ایرانی اثاثے تھے جو امریکی افواج اور تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ سینکوم نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ حملے ایران کی بلا جواز اور مسلسل جارحیت کے جواب میں کیے گئے۔ ایران پر حملے جلد ہی روک دیے جائیں گے، ایرانی رہنماؤں نے بمباری بند کرنے کو کہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست بات کی۔ امریکی افواج نے ایران پر 49 ٹوماہاک میزائل داغے۔ ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں۔ امریکی صدر نے دھمکی دی کہ اگر ایران نے ڈیل نہ کی تو بمباری سے ان کا برا حال کر دیں گے۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ دستاویز کے مطابق رواں مالی سال زیادہ تر معاشی اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی، ہدف 4.2% تھا۔ فی کس آمدن کا سالانہ ہدف بھی پورا نہ ہو سکا۔ آئی ایم ایف، عالمی بینک، اے ڈی بی نے بھی شرح نمو کم رہنے کی پیشگوئی کی تھی۔ فی کس آمدن، زراعت اور صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف بھی پورا نہیں ہو سکا۔ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا اور خدمات کے شعبے کی کارکردگی بہتر رہی۔ بڑا جو آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کے اپنے دفاع کو مضبوط بنانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک یکجاں دو غالب ہو کر ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس ناصور کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور مجھے کامل یقین ہے انشاءاللہ مکمل صفایا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کرنا اور دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ دفاع کو مضبوط بنانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اقتصادی کونسل اجلاس کے شرکاء سے گفتگو۔ کہا پاکستان کے بہترین مفاد میں قومی فیصلے کیے، ملکی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبوں کے ساتھ کئی ماہ سے مشاورت کا سلسلہ جاری تھا، سب نے مل کر آئی ایم ایف پروگرام پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی۔ آج سب سے بڑا چیلنج وفاق کے لیے اضافی وسائل فراہم کرنا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ریلیف دینے کے لیے تجاویز تیار کر لی گئی۔ 1 سے 3 لاکھ ماہانہ تنخواہ والوں کے لیے ٹیکس میں کمی کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس 6 سے بڑھا کر 8 کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ 12 سے 32 لاکھ سالانہ آمدن والوں کے لیے 3 سے 10% ٹیکس ریلیف تجویز کیا گیا ہے۔ 41 لاکھ سالانہ آمدن والے آخری سلیب کو بڑھا کر 70 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔ برآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جس سے آئندہ بجٹ میں 60 ارب روپے تک ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ حتمی منظوری کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے موقف کی تائید کروا دی. آج سپریم کورٹ جو کہ اعلیٰ ترین عدالت ہے پاکستان کی، اس نے جو ہے وہ اپنا یہ حکم فیصلہ صادر فرمایا اور پرانے سارے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا. سانحہ بلدیہ کیس میں سزائے موت پانے والے 2 ملزمان کو کلین چٹ مل گئی. سپریم کورٹ نے زبیر عرف چریا اور عبد الرحمان عرف بھولا کو بری کر دیا. عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ فیصلہ ہی کالعدم ہو چکا ہے، اس لیے ریمارکس از خود ختم ہو جاتے ہیں. سانحہ بلدیہ فیکٹری میں 259 افراد جاں بحق اور 59 افراد زخمی ہوئے تھے. مصطفیٰ کمال نے بلدیہ فیکٹری سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایم کیو ایم کی جیت قرار دیا. بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ آج ہماری جماعت ایک بار پھر سرخرو ہوئی. کہا تھا بلدیہ فیکٹری آتش زدگی حادثہ ہے. بلدیہ فیکٹری سانحہ کیس میں حق کی فتح پر اراکین قومی اسمبلی حسن صابر، آسیہ اسحاق اور اقبال محسود نے مصطفیٰ کمال کو مٹھائی کھلا کر مبارکباد دی. کراچی ہیٹ ویو کی شدت میں بدستور اضافہ، محسوس ہونے والا درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا اصل درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. ہوا میں نمی کی بلند شرح نے گرمی کی شدت بڑھا دی. جنوب مغربی سمت سے 26 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی. پنجاب میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہا. خیبر پختونخوا بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہا. سٹی کورٹ میں جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات کا مقدمہ. پنکی کے مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے. پولیس نے انمول عرف پنکی کے ساتھ سہولت کاروں کو مفرور قرار دے دیا. پولیس نے نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی. بتایا کہ ملزمہ کو 12 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا. گرفتاری کے بعد 3 سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا گیا. ملزمہ کے 7 قریبی ساتھی مفرور ہیں. ملزمان کی گرفتاری عمل میں لانے کی کوششیں جاری ہیں. پسند کی شادی کا ہولناک انجام، بیوی نے نوبہاتہ دولہا کو ولیمے سے پہلے قتل کر دیا. خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش ناکام. مومن آباد پولیس نے بیوی کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزمہ دعا نے سابق شوہر کے ساتھ مل کر موجودہ شوہر حمزہ کو قتل کیا. مقتول کو گھر کے اندر پھندا لگا کر مارا گیا. والد کی مدعیت میں مقدمہ درج. پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمہ کے دیگر افراد ساتھیوں کی تلاش جاری ہے. گزشتہ روز اورنگی ٹاؤن نمبر 10 میں کراچی کے ریڈ زون میں ڈکیتی کی بڑی واردات. مسلح ملزمان موبائل مارکیٹ سے 40 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 55 موبائل فونز لوٹ کر فرار. واردات میں ملوث 5 ملزمان 3 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے. ایڈیشنل آئی جی کراچی کا نوٹس. ڈی آئی جی ساؤتھ سے رپورٹ طلب کر لی. ملزمان کی فوری گرفتاری اور مسروقہ مال کی برآمدگی کے احکامات جاری. مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود غزہ کے باسی مسکرانے کی کوششوں میں مصروف. شہر میں اجتماعی شادی کی تقریب. متعدد جوڑوں نے سادگی مگر وقار کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا. تقریب میں خوشی اور مسرت کا ماحول دیکھنے میں آیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.